السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روح اشکم ناول کی 13 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ بڑبڑاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ان کے کمرے کی طرف جاتا جب موبائل میں مصروف ہونے کی وجہ سے سامنے والی ہستی سے اس کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ اف اف آنکھیں نکال کر سر پہ چڑھا لی ہیں کیا؟ اتنی بڑی آنکھیں نظر نہیں آئی میرا سر؟ اف اف ہاتھ کی پوچھ سے اپنا سر سلاتے وہ بس بولے جا رہی تھی اور سامنے موجود شخص بس اس کو سننے اور دیکھنے میں محو کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ویسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سینے پہ ہاتھ باندھتے اس نے ناک سکڑتے پوچھا۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک بھرپور نظر سر سے پیر تک اس کے سراپے پہ ڈالتے کاشان نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ دیکھ لیا نا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ سائڈ ہوتے وہ بہت تمیز سے بول رہی تھی۔ کاشان ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالے، ارد گرد دیکھا اور پھر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ پکڑے اس کے کمرے میں لے جاتے دروازہ لاک کر دیا۔ ہاتھ پر گرفتار سخت تھی اور وہ دوسرا اتنا ہی سب جلدی میں ہوا کہ زری کو بولنے تو کیا سوچنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ یہ آپ کیا ہے یہ سب؟ کاشان جازب سی ہوتی نروس لگ رہی تھی۔ جواباً اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑے سر کے اوپر لے جاتے کاشان نے اسے دروازے پر ہی پن کیا تھا۔ کاشان چھوڑے مجھے، زری کا سانس اکڑا تھا۔ وہ ہنس خاموشی اختیار کیے اسے دیکھتا رہا۔ چھوڑنے کی بات پر اپنا دوسرا ہاتھ اس کی سائڈ پہ رکھتے وہ قریب تر ہوا تھا۔ کیوں ناراض ہو؟ گال اس کے گال سے مس کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بے ساختہ زری کی سانسیں تیز ہوئی تھی، منتشر ہوتی ہوئی دھڑکنوں میں اس نے خود ہی ذرا سی پلکوں کو جنش دی تھی، مگر سامنے کاشان کو محویت سے خود کو تکتا دیکھ وہ دوبارہ سے گرا گئی۔ کاشان اس کی اداؤں پر مسکراتا، اب دونوں لب اس کی آنکھوں پہ رکھتا تھوڑا سا دور ہوا تھا اور ہاتھوں کو بھی آزادی بخشی تھی۔ اس کا آگ سا گرم لمس پاتی زری اپنی جگہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں ناراض ہو؟ اس کی یوں ہی کھڑے دیکھ کر کاشان نے پھر سوال دہرایا، جس پر زری انگلیاں چٹاختی سوچوں میں غرق ہو گئی۔ ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈالتے اور دوسرا اس کے چہرے اور گردن کے درمیان میں رکھا تھا۔ زری کی سانسیں اٹکی تھی، دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پہ رکھے اس سے دور ہونا چاہتا، مگر مقابلے نے گرفتار سخت کرتے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں میری جان، جواب چاہیے مجھے۔ کان کی لو کو ہلکا سا دانتوں تلے دبائے اس نے سرکوشی کی تھی۔ زری کی جان لبوں کو آئی تھی، وہ کیا بولنے والی تھی سب بھول گئی تھی۔ کاشان کا لمس کان سے ہوتے گردن پر محسوس کر کے اس کی جان ہلکان ہوئی تھی۔ کاشان پلیز نہ، نہیں کریں۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے وہ گہری سانس لیتی بولی تھی، میں تو کچھ نہیں کر رہا میری جان، تمہارا کاشان تمہارے جواب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ بس وہ خمار جیسا بولا تھا، میں نہیں ہوں ناراض۔ اس کے جواب پر کاشان نے لب اس کے گال پہ رکھے تھے۔ آپ آئے نہیں تھے اس لیے وہ ہلکاتی آخرکار سچ بول ہی گئی تھی۔ انگلی تھوڑی پہ رکھے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا تھا۔ زری نے نظریں اٹھائی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھ مارتا سمندر دیکھ کر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ میں بزی تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ اس کے جملے پر زری نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو آج اپنے کزن کے لیے تو ایک کال پر بھاگے بھاگے چلے آئے تھے۔ اس کی آنکھیں پڑھتے وہ مسحور کن سا مسکرایا۔ کاشان اب آپ کو جانا چاہیے تھے۔ یوں خود کو دیکھتے آخرکار زری کو بولنا ہی پڑا، ہاں جا رہا ہوں۔ اسے نرمی سے خود سے دور کرتے وہ آگے بڑھا تھا۔ 2 قدم چلتی وہ پھر سے روکا، جس پر زری جو اس کے پیچھے چل رہی تھی اس کی پشت سے ٹکرائی۔ کاشان نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے اس کی طرف دیکھا، یہ شرمانا تھوڑا کم کر دو، میرے پاس آنے کے بعد یہ نازک مزاجیاں نہیں چلیں گی۔ اب جا رہا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ اس نے بات مکمل کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زری نے فوراً سے دروازہ بند کیے اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنی اتھر پتھر ہوئی سانسوں کو روانی کا حکم سناتے وہ ہولے ہولے مگر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پورش میں گاڑی رکنے کی آواز آئی، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ واپس آ رہا ہے سوائے ایک شخص کے۔ گاڑی سے اترتے وہ سیدھا لاؤنج میں گیا تھا، جہاں اس کی سوچ کے مطابق وہ 2 ہستیاں جھڑیے زد چہرے پہ بے پناہ پریشانیاں سجائے بیٹھے تھے۔ دادا جی اور بی جان نے سایہ دیکھتے نظریں اٹھائی تھی اور جیسے انہیں کوئی سہارا نظر آیا۔ بی جان جلدی اس کے پاس آ رکی تھی، ان کے ضبط شدہ چہرے کو دیکھتے ارشاد شاہ نے انہیں گلے سے لگایا تھا، جس پر وہ اونچی آواز میں روتی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ ہماری حویلی کو اس کی بددعا لگ گئی ہے بچے، اس کی آہیں اس کی سکیاں لگ گئی ہیں، میں دیکھو ہم پر مصیبتوں کے بہار ٹوٹ پڑے ہیں۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو دوسرے راستے میں کھڑی ہوتی ہے۔ اسے بیلو ارشاد شاہ اپنی ماں سے بولے، ہمیں معاف کر دے۔ ان کے جملے تھے جو تیر کی طرح پیچھے کھڑے دادا جی اور ارشاد شاہ کے دل پر لگے تھے۔ زئی تو کہہ رہی تھی
وہ پچھلے 20 سالوں سے وہ مصیبتیں تو دیکھ رہے تھے، شاید ان کا اللہ بھی ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ کسی کی بد دعا نہیں لگی۔ بی جان کیوں سوچتی ہیں آپ ایسا؟ روتی بلکتی بی جان کو سامنے کرتے وہ تحمل سے کہہ رہا تھا، مگر آنکھیں اس کی بھی نم ہوئی تھی۔ لگ گئی ہے بد دعا بچے، اس کے آنسو لگ گئے ہیں، اس کی وہ سکیاں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، اس کے ساتھ ہوا ظلم، اس کا کیا صبر لگ گیا، ہم سے کوئی خوش نہیں ہے۔ میری ایک بچی چلی گئی، ایک گم ہو گئی، اور اب ایک اور موت کی اور زندگی کی کش میں ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ میرے اللہ مجھے لے میرے بچوں کو ان آزمائشوں سے نکال دے۔ تجھے میرے پھیلے ہاتھوں کا واسطہ، میرے آنسوں کو دیکھ ایک ماں کی فریاد سن لے۔ لاؤنج کی بس میں کھڑے وہ بین کر رہی تھی، ارشان شاہ نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ گزری قیامت کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوما تھا۔ تو کیا آج پھر قیامت برپا ہونے والی تھی؟ تو کیا آج پھر تیسری بار قیامت آنے والی تھی؟ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا، قدم جیسے جم گئے تھے، ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے سامنے سے آتے سفیان شاہ کو دیکھا، جو بھاگتا روتی بی جان کے پاس آیا، نے سہارا دیتے صوفے پہ بٹھایا تھا۔ دادا جی نے آنکھیں پونجی تھی اور وہاں سے اٹھتے بے نکل گئے تھے۔ ارشان شاہ نے نم آنکھوں سے سفیان شاہ کو دیکھا، جس کی نظروں میں صرف التجا تھی۔ وہ دھیمے قدم لیتا اس کے سامنے آ رکا۔ ارشان شاہ نے کس کے گلے سے لگایا اور سفیان شاہ کی آنکھوں سے دو موٹی ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوئی تھی۔ بھائی اسے بچا لے، ورنہ میں ساری زندگی اس دکھ میں مر جاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے۔ شش، کچھ نہیں ہوگا اسے سفیان شاہ۔ سفیان، حلیمہ بھی ہے نا اس کے پاس؟ مجھے یقین ہے میرے اللہ ہمیں ایک بار پھر کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اس کے کندھے پہ گرفتار مضبوط کرتے ارشان شاہ نے اسے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں کو ہولے سے صاف کیا۔ ماموں کہاں ہیں؟ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہیں، دادا جی نے انہیں بتانے سے منع کیا، وہ چاہتے یہ نکاح ان کی غیر موجودگی میں ہو۔ ارشان شاہ کو حیرت ہوئی، سفیان شاہ کو بھی ہوئی تھی، مگر ابھی یہ سب سوچنے کی اس کے پاس مہلت نہیں تھی، نہ ذہن میں ابھی اس حال میں تھا۔ تم کرو گے اس سے نکاح؟ ارشان شاہ نے قدرت دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ سفیان شاہ نے نظر پھیرے روتی بی جان کو دیکھا اور پھر آنکھیں میچتے لمبی سانس اندر لی تھی۔ ہاں، اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی، مگر میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا بھائی، میں نے ساری زندگی اس کے نام کی ہے اور آج میں اسے بے وفائی کر رہا ہوں۔ یہ سوچ میرے اندر توڑ پھوڑ مچا رہی ہے، بے گناہ ہوتی ہوئی بھی مجھے سزا سنائی جا رہی ہے، اور میرا ضبط دیکھیں میں بھی اسے تہہ دل سے قبول کر رہا ہوں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں سفیان شاہ پر، اس کی ایسی محبت پر جو اسے کسی ایک کا بنا کے نہیں رکھ سکتی۔ تم کوئی بے وفائی نہیں کر رہے سفیان، کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ اس کی بات میں چھپے مطلب کو سمجھتے سفیان شاہ نے بے بس نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی تھی۔ اور اگر کبھی وہ مجھے اکیلی مل گئی بھائی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ اس کے الفاظ ارشان شاہ کو اپنی جگہ منجد کر گئے تھے۔ اسے سفیان شاہ کی محبت کوئی شک نہیں تھا، مگر اس کی جنونیت دیکھ کر کبھی کبھی ارشان شاہ کو اپنے بھائی کی فکر ہونے لگتی تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں کسی ہاری ہوئی جواری کی طرح بیٹھے تھے، آگے کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ دوپہر کے ہوئے واقعے کو ساری شام، اب تو رات گزرنے کو تھی۔ ارشان شاہ نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ دادا جی، بی جان، سفیان شاہ اور ارشان شاہ کی موجودگی تھی، مگر خاموشی ایسی تھی جیسے ہوا کا عالم ہو، اور وہ پھر کھڑی آ گئی۔ اس کمرے کا دروازہ کھولا چھوڑے وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی، چہرے پہ پریشانی کے اثار نمایاں تھے۔ ارشان شاہ اور سفیان شاہ سے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئی تھی۔ یا اللہ خیر! بی جان بھاگتی اس کے قریب آئی۔ کیسی ہے وہ؟ بی جان کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ سفیان شاہ کے سوال پر وہاں سب نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا تھا۔ خطرے سے بہ رہے، اللہ کا بہت کرم ہوا ہے، ایناب ٹھیک ہے، اور اسے ہوش بھی آ گیا۔ وہ خوشی سے پھول نہیں سما رہی تھی، خوشی تو وہاں موجود ہر ایک کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ مبارک ہو بی جان، آپ کی بچی اب ٹھیک ہے۔ ارشان شاہ نے انہیں گلے سے لگایا تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو بیٹا۔ وہ روتے مسکرائے تھی۔ دادا جی مسکراتے ان سب کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کی نظر گمسم سے کھڑے سفیان شاہ پر گئی تھی، اور وہ کچھ کہتے لمبے لمبے ڈگ پر تک آنکھ سے نکل گیا تھا۔ دادا جی نے ارشان شاہ کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں سے ہی تسلی دیتے انہیں اینا کی طرف جانے کو بولا۔ دادا جی، بی جان، آپ دونوں مل کر آئے، اینا سے میں ابھی آتا ہوں۔ ارشان شاہ انہیں وہاں سے بھیجتے خود اس کے کمرے میں جاتا دادا جی کی آواز پر رکا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہے بچے؟ بی جان اس کے سر پڑتے ہاتھوں کو تھامے نم آنکھوں سے استغفار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں تھی انہیں اینا کی اتنی فکر، مگر تھی صحیح۔ میں ٹھیک ہوں، شاہ کیسے ہیں؟
وہ برخوردار بالکل ٹھیک ہے بیٹا، اس کی فکر مت کرو۔ تم بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ دادا جی مسکراتے کمرے میں آئے تھے اور بیڈ پہ لیٹی اینا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یک تک اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو خود بستر مرگ پر تھی، مگر فکر ابھی بھی ان کے پوتے کی کر رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا ان کے پوتے کے لیے انہیں اینا سے بہتر کوئی نہیں ملنی تھی۔ بیگم اب کہ وہ تیسری بار انہیں پکارے تھے، جی صحیح، وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئی، جس پر دادا جی نے انہیں بات کا آغاز کرنے کا کہا اور خود کمرے سے بیٹھ چلے گئے۔ ان کی میں جاتی اینا بامشکل آنکھیں کھولے بی جان کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیر کسی سے ملی بھی نہیں تم؟ نہ دادا جی سے، نہ بی جان سے، اور اینا سے بھی نہیں ملے؟ وہ ہنس خاموشی رہا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں سفیان۔ ارشان شاہ نے اس کی پشت کو دیکھتے پھر سے مخاطب کیا۔ ساری زندگی اسی دیکھنا ہے بھائی، اب جا کے دیکھنا ضروری تو نہیں؟ دادا جی چاہتے ہیں تمہارا اور اینا کا ابھی اسی وقت نکاح ہو جائے۔ کیا جواب دوں انہیں؟ پھر سے سوال کیا۔ تیاری کرواؤ۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ تیاری کریں، میں آ رہا ہوں، کہتے وہ واش روم میں بند ہوا تھا اور ارشان شاہ بس افسوس اور دکھ سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کب آئے تھے واپس؟ اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ چاچو میں گیا ہی نہیں، وہ میٹنگ پوسٹ مارٹم ہو گئی تھی اس لیے۔ زیان قدرت اگستی سے اس کا نام پکارا گیا۔ جی چاچو، وہ کیسی ہے؟ ان کی پراسرار سی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ ٹھیک ہے وہ چاچو، لہجے میں خوشی اور محبت کی رمق موجود تھی۔ زیان میں آج بھی کہوں گا بیٹا۔ چاچو کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ایسے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا چاچو، آپ پلیز سمجھے۔ اس کی بے بس آواز نے میں سلطان کو نئے تشو میں مبتلا کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پر زیان اگر کبھی میری کوئی ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں گا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں ابھی بھی کہ وہ پلیس میں آ جائے۔ ان کی نئی خواہش پر زین حیدر نے اپنا سر تھاما۔ کیا ہو گیا؟ اگر اسے سلطان پلیس میں لے جائیں تو وریشت اس بیچاری کا پتہ نہیں کیا حال کرے گی۔ ہیلو، سلطان کی صاحب کی آواز اسے خیالوں سے بیر کھینچ لائی تھی۔ جی چاچو میں سن رہا ہوں، مگر اسے خود سے دور نہیں کر سکتا، میں بے سکون رہوں گا اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو، اس لیے وہ یہی رہے گی میرے پاس۔ اس کے اٹل لہجے پر وہ دھیما سا مسکرائے۔ اچھا اچھا، جیسے تمہاری مرضی، میں فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور اس کا بھی، کہتے ان کے لب مسکرائے تھے۔ کار رکھتے انہوں نے بیر کے لیے قدم لینے چاہے، مگر وہاں سٹل کھڑی وریشا کو دیکھ کر وہ ٹک ٹکے تھے۔ کس سے بات کر رہے تھے آپ ڈیڈ؟ موبائل چلاتی وہ خود کو مصروف دکھا رہی تھی زیان سے۔ اس کے لاپرواہ سے انداز پر سلطان صاحب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اچھا صحیح، اوکے ڈیڈ، میں چلتی ہوں، مجھے یونی سے دیر ہو رہی ہے، ٹیک کیئر، بائے۔ دماغ میں کئی الجھنیں لیے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گارڈ نے فوراً سے گیٹ وا کیا تھا جس پر اس نے گاڑی روڈ پہ ڈالی تھی۔ الارم کے ساتھ اس کے کانوں میں پڑے تھے، کل رات کا سارا منظر ذہن کے پردوں پہ جھملانے لگا تھا۔ اس سے اپنے جسم تھکاوٹ سے ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارشان شاہ نے فوراً سے اٹھتے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ یا اللہ، نماز رہ گئی، اتنی لیٹ کیسے سو گیا؟ اور پری پتہ نہیں وہ جاگی بھی ہوگی کہ نہیں۔ خود پر سے کمفرٹیبل ہٹائے پاؤں جوتوں میں اڑستے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ حسنہ بھی کہاں ہیں آپ؟ جی جی السلام علیکم۔ ارشان بیٹا کیسے ہیں آپ؟ فوراً کچن سے باہر آئی تھی۔ وعلیکم السلام بھی، آپ نے پری کو نہیں اٹھایا؟ اس کو یونی سے دیر ہو جائے گی۔ بھائی میں یہاں ہوں، وہ سیڑھیوں کی طرف جاتا یا حسنہ بھی کوئی جواب دیتی، وہ جھٹ سے اپرن باندھے ہاتھ اور منہ پر آٹا لگائے باہر آئی تھی۔ ارے بھائی کی پری! ارشان شاہ اس کا چہرے دیکھتے مسکراتے ہوئے پاس آئے تھے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہو؟ یہ فیس پر کیا لگایا ہے؟ فیس پر اشال نے 2 انگلیاں گال پر مس کی تھی، جس سے ہاتھ پہ لگا آٹا سادہ چہرے پر پھیل گیا تھا۔ ارشان شاہ کا زندگی سے بھرپور کہکہ گونجا تھا۔ حسنہ بھی مسکرائی تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں بھائی؟ میں آپ کے لیے آج خود ناشتہ بنا رہی ہوں اور آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں، منہ کے زاویے بگاڑتی وہ دو رہی تھی۔ بھائی کی جان، میں بہت خوش ہوں، تم نے میرے لیے کھانا بنایا مگر اپنے چہرے پر بھی لگا لیا۔ وہ پھر ہنسا۔ کوئی نہیں، یہ تو صاف ہو جائے گا، آپ پراٹھا کھا کر مجھے بتائیں کیسا بنا ہے، میں نے پہلی بار بنایا ہے۔ ناشتہ ٹیبل پہ لگاتے ساتھ ساتھ وہ مسکرا کر باتیں بھی کر رہی تھی۔ حسنہ بھی اور ارشان شاہ تو اسے خوش دیکھ کر ہی جیسے جی اٹھے تھے۔ میں بس 5 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر اکٹھا ناشتہ کریں گے۔ جاؤ بچے، آپ ہی یونی کے لیے ریڈی ہو جاؤ، بعد میں دیر ہو جائے گی۔ یہ سب میں کر لوں گی۔ حسنہ بھی نے اس کی ہاتھ سے پلیٹیں لی تھے۔ جی ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتی کمرے کی طرف گئی تھی۔ یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ یا اللہ، میری زندگی میں کیا مصیبتوں کی دکان لگ گئی ہے؟ ایک جاتی نہیں دوسری دستک دے دیتی ہے۔ اس سے باتیں کرتی اس نے گاڑی گیٹ پر ہی روکی تھی۔ کتنے عرصے گزر گئے تھے اس دہلیز پر قدم رکھے، وہ دن تھا اور آج کا دن، ایک وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ ارے میڈم کون ہے؟ اور آپ
कौन है आप और किस से मिलना है आपको? कब की गुमसुम सी खड़ी वो फौरन से भारी आवाज़ पर पलटी। वहाँ खड़े गार्ड को देखकर इसने आंखें फेरी थी। साहब हैं तुम्हारे? मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखते वो आगे बढ़ी थी। जी जी साहब तो घर में ही हैं। आप कौन है और कहाँ जा रही हैं ऐसे बगैर बताए? अगर आप गई तो साहब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसके रास्ते में हायल होता वो जल्दी से बोला था। हो गया या कुछ और बोलना है? अभी जाओ ड्यूटी करो अपनी। तुम्हारे साहब की कज़न हूँ मैं। बालों को झटकती अपना मुख्तसर सा तारुफ देती वो घर में दाखिल हुई, जबकि पीछे खड़ा गार्ड बस इसे देखता जा रहा था। क्या देना आ गया? जिस रिश्ते से मुझे इतनी नफरत है आज मुझे इसी का हवाला देना पड़ रहा है। बड़बड़ाती इसने डोर बेल बजाई थी। दिन के 12 बज रहे थे और वो कुछ देर पहले ही फ्रेश हुआ था। सारी रात ज़रूरी फाइल रीड करने के बाद वो सुबह 4 बजे सोया था, मगर नींद अभी भी हवासों पे सवार हो रही थी। सर में उठते शदीद तैरने से मज़ीद बेहाल कर दिया। हाँ यार, आज के डीआईजी साहब के साथ मीटिंग कैंसिल कर दो। कुछ भी बोलो, कोई बहाना कर दो, मगर मैं अभी नहीं आ सकता। माथे को 2 उंगलियों से मसलते उकताया हुआ लग रहा था। हाँ ठीक है, यही बोल दो। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसने मोबाइल ड्रेसिंग पर रखा, बालों को सुखाने की गर्ज से अभी एयरब्रश उठाया था, डोरबेल की आवाज़ कानों में पड़ी। इतनी सुबह कौन आ गया? खुद कलामी करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ता। एक बार फिर डोरबेल की आवाज़ आई। इसने फिर से नज़रअंदाज किया। आगे बढ़ना चाहिए, मगर अब की बार मुकाबले ने डोरबेल पर जैसे हाथ ही रख दिया था। इसकी तो वो जैसी हालत में था वैसी दरवाजे की तरफ किया। क्या मुसीबत है? दिन के 12 बज गया, मगर लगता है ये बंदा अभी भी घोड़े बेच कर सोया है। अभी जगाती हूँ। और इसने उंगली डोरबेल पर रखी थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब गुस्से से तमलाते ज़ियान हैदर ने गरजदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला था। कोई मैनर्स होते? सामने मौजूद हस्ती को देखते बाकी के अल्फाज हलक में कई दब गए थे। तुम? हैरत के मारे वो चीख ही पड़ा था। चीखो मत इडियट, मेरे कान खराब नहीं है। आहिस्ता आवाज़ सुनाई देती है मुझे। इसकी मखसूस टून पर ज़ैन हैदर पर छाया सुकून टूटा था। ओ तो तुम वही हो? तो तुम हो वही जो मैं भी कहूँ कि एक पुलिस वाले के साथ इतनी बदतमीजी कोई आम बंदा नहीं कर सकता। दरवाजे से साइड होते कहा गया। फिर तो तुम्हें देखा तो मालूम हुआ। एक अदद बदतमीज लड़की तो ज़ैन हैदर की फैमिली में भी पाई जाती है। ऐसे अंदर आने का रास्ता दिए वो चलता है, साथ साथ इसकी तारीफों के पुल भी बांध रहा था। अजीब सी खामोशी पर वो पलटा था, क्योंकि उसके मुताबिक जिससे वो महू गुफ्तगू था अभी तक तो इसने अपनी तौहीन पर तूफान ले आना चाहिए था, मगर वहाँ वो परसुकून सी सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी, मगर नज़र जासूसों की तरह पूरे घर में भाग रही थी। इतनी सुबह मैं तुम्हारी ये शक्ल इन फजूल सी बातों के लिए नहीं देखनी है। इसके चेहरे के गिर्द उंगली के इशारे से मार्क बनाते वो चढ़कर बोली। तो क्यों आई हो ये शक्ल सुबह सुबह दिखाने? इसकी नकल उतारते पूछा गया। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? वरिशक के अचानक ऐसे सवाल पर इसका मुंह खुला था, साथ साथ आंखें भी बड़ी हुई थी। फजूल की एक्टिंग नहीं करो और बताओ कहाँ है तुम्हारा बेडरूम? बैग सोफे पे फेंकती वो हर एक जगह की तलाशी ले रही थी और ज़ियान चुपचाप खड़ा इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। माना यहाँ तुम 3.5 साल बाद आ रही हो, मगर तुम मेरा बेडरूम भी भूल गई हो। उस दिन की अफसोस हुआ। कदरत अफसोस से कहा था। और तुम्हारा बेडरूम याद रख के मुझे कौन सा मेडल मिल जाना था? वो पूछ रही थी, मगर इसे देखने से गुरेज कर रही थी, क्योंकि वो इस वक्त बात कौन में मौजूद था। मेडल न सही, मेरी बीवी होने का एजाज़ शायद मिल ही जाता। इंतहाई पर सुकून लेते में जवाब दिया था। इतने सीधे जुमले की तवक्को से ज़ियान से हरकत नहीं थी, मगर फिर कुछ सोचते वो खामोश हुई। ऊपर है मेरा कमरा, मगर तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो कह रहा था जब तक वो उसके कमरे में भी जा चुकी थी। होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। ज़ियान हैदर किसी काम से मना करे और वरीशा सुल्तान इस काम से बाज आ जाए, इस तब्दीली पर क़यामत ना आ जाती। कुछ मिला? इसकी जूतों की टिक टॉक सुनते सोफे पे दराज फातिहाना अंदाज में पूछ रहा था। वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? इसे हैरत ही तो हुई थी। जिसे यहाँ होना चाहिए था वही लड़की। इसके रूबरू आते बेजारियत से इस्तफार किया था। वला होला वला कुव्वता। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल पड़ा? तो मेरे घर से किसी लड़की की बरामद होने की तवक्को कर रही हो? एक बार फिर चीखा था। बहुत ही आवार एक्टिंग ध्यान इधर। मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ जिसके बारे में तुम समेत डैड भी जानते हैं। इसके सर पे धमाका करती वो इत्मीनान से सोफे पे बैठी थी। पलक उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, मगर फिर खुद को नार्मल करते ज़ियान भी सोफे पे बैठ गया। कोई लड़की नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। इसने बात का आगाज़ किया था। चलो ठीक है, पर अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। मैं तो यही चाहता हूँ अभी भी वो प्लस में आ जाए। सबूत है मेरे पास। रिकॉर्डिंग ऑन करते वरीशा ने मोबाइल सामने टेबल पे रखा था
اور اس میں لڑکی کا ذکر کہاں ہے؟ قدرت سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو زیان کے ڈیڈ کسی لڑکی کی بات، مجھے معلوم نہیں تھا تم میری لائف میں اتنا انٹرسٹ ہے۔ اس کی بات کاٹتے زیان نے سب سے جبڑے بھینجے تھے۔ انٹرسٹ تو مجھے اپنی لائف میں بھی نہیں ہے زیان ادر، مگر یہاں معاملہ ایسا ہے کہ میں ہر حال میں جاننا چاہتی ہوں۔ مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، کیوں جاننا چاہتی ہو آخر تم؟ آواز یکدم اونچی ہوئی تھی۔ عریشہ نے شکایتی نظر اس پہ ڈالے موبائل واپس اٹھایا تھا۔ تم کسی کے ساتھ انوالو ہو؟ میں نے کبھی پوچھا وہ عاد کون ہے، اس کا تمہارے کیا تعلق ہے؟ میں نے کبھی اس موضوع پر سوال اٹھایا؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے صرف اتنا پوچھا تھا، مگر تمہارا جواب تمہیں بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے۔ تو آج کس حق سے تم میری لائف میں انٹرفیئر کر رہی ہو؟ وہ پل کو خاموش ہوا تھا۔ عریشہ بہت ضبط سے اس کا کہا ہر لفظ سن رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی ہے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور میں زیان حیدر تمہیں اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھ سے منسلک لوگ اور ان کی باتیں خود تک ہی رکھنے کی عادت ہے۔ چلو تم نے مانا تو صحیح۔ ہر بات کو اگنور کرتے تنفر سے کہتی اس نے رخ بدلا تھا۔ مجھے صرف ابھی اتنا بتاؤ، مجھے سے کیا کام ہے تمہیں؟ صوفی کی پوچھ سے ٹیک لگا اس نے موضوع بدلا تھا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں عریشہ کہ تم یہاں صرف اس لڑکے کا معلوم کرنے نہیں ہے، انفیکٹ وہ لڑکی تو صرف بہانہ تھی۔ یہاں تک آنے کا اصل مقصد تو تمہارا کام تھا، جو تمہیں میرے سے مطلب زیان حیدر کے تمہارے وکول جس سے تم نفرت کرتی ہو اس کے در پر لے آیا۔ اس نے آنکھیں بند کیے گن پٹی سلاتے ہولے ہولے اس کے راز افشا کر رہا تھا، اور عریشہ پتھر کا بت بنی بس اسے سن رہی تھی، کیونکہ اس کا کہا ہر لفظ 100% صحیح تھا۔ جو بھی تھا اس کا کام تو ہو ہی جانا تھا۔ عریشہ نے نخرے سائڈ میں رکھتے بتانا ہی ٹھیک سمجھا۔ مجھے کسی کی انفارمیشن نکلوانی ہے۔ کس کی؟ انسان کی۔ میرا مطلب نام بتاؤ۔ سردہ برتکا ارشان شاہ۔ سر ہونا صوفی کی پوچھ کے ساتھ لگائے، مگر نام سنتی ہی زیان نے آنکھیں ضرور کھولی تھی۔ اب یہ کون سی بلا ہے؟ آگے کو ہوتے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ اور تمہیں کیوں انفارمیشن چاہیے؟ وہ جاننا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم صرف یہ بتاؤ میرا کام کرو گی یا نہیں؟ مقابلے اس سے زیادہ بزاریت سے بولی۔ دونوں ایک دوسرے سے اکتائے تھے نہیں، مختصر سا جواب دیتے پھر سے حالیہ پوزیشن لی۔ کیوں؟ کوئی بہت مشکل کام دے دیا جو تم سے نہیں ہوگا؟ بیر تو بڑے سٹی ان دا شور بن کے گھومتے، اور یہاں ایک نام سنتی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ سٹی ان دا شور سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے آئی برو اچکائی تھی، ساتھ بات بھی جاری رکھی تھی۔ کبھی تم نے میری کوئی پک دیکھی ہو نیوز پیپر میں، یا کبھی نیوز میں کوئی خبر آئی ہو؟ تم جیسے افسر ہوں گے تو یہ کام بھلا کیسے کیوں ہوں گے؟ اس نے طنز سمجھتے زیان حیدر کے ہونٹوں پہ تبسم پھیلا تھا۔ مجھے مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے عریشہ سلطان۔ زیان حیدر سلطان کو فینس کے لیے ان کی چونچلوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک دنیا ہے جو میری عزت کرتی ہے، ایک جہاں ہے جہاں میرا نام ہے۔ یہ سب کر کے میں بھلا اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ اس کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا رہا تھا۔ عریشہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اوکے میں کر دوں گا، اب جاؤ یہاں سے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ابھی تمہارے ساتھ بحث نہیں کر سکتا۔ اس نے بولنے کا موقع دیے بغیر وہ خود ہی بولتا جا رہا تھا۔ ویسے ابھی جاؤ گی کہاں تم؟ یوں نہیں جاؤں گی، ذرا سا پلٹتے وہ جواب دیے پھر سے چل پڑی۔ تو صبح اس کیفے میں کیوں گئی تھی؟ وہ مڑی نہیں تھی، مگر قدم ضرور رکھے تھے۔ وہ حیرت کی انتہا پر تھی۔ تم مجھ پر نظر رکھ رہے ہو؟ وہ خونخوار تہواروں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم پر نظر رکھنے لگوں۔ ڈرائیور کو کال کی تھی، اس سے کچھ کام تھا تو اس نے بتایا۔ اللہ کرے تم پر بھی یہ برا وقت آئے بھی نہ کبھی، ذومعنی لہجے میں کہتے وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ آمین۔ اس کے لب بڑبڑائے تھے۔ ایڈیٹ، ایک بار میرا کام ہو جائے پھر تمہارا ایک ایک لفظ کا بدلہ تم سے نہ لیا تو میرا نام بھی عریشہ سلطان نہیں۔ گلدان کو ٹھوکر مارے وہ مین گیٹ پار کر گئی۔